واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، پاکستان اللہ کی نعمت ہے اور اتنا خوبصورت ملک ہے، تمام موسم ہمیں میسر ہیں، لہلہاتے کھیت، ہر قسم کے پھل اور اتنے لذیذ پھل، سبزیاں جو کہ بالکل ٹیسٹ ان کا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ میں پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں، یقین جانیے نہ ایسے پھل کہیں ملتے ہیں، نہ ایسی غذا کہیں ملتی ہے، نہ ایسی سبزیاں کہیں ملتی ہیں، نہ ایسا رائس کہیں ملتا ہے۔ تو ہر نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے اس ملک کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، ہم کتنی اس ملک سے محبت کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں۔ وفا تو کرنی بنتی ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر ہمیں یہ ملک عطا کیا۔ ہم نے اب دیکھنا کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور خاص طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارے طلباء طالبات ہیں، وہ اس ملک کا مستقبل ہے۔ انہوں نے آگے بڑھنا ہے، محنت کرنی ہے، جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں وہ جائے گی۔ اور مقصد کیا ہے کہ انہوں نے اس ملک کو محنت کے ذریعے آگے لے کے جانا ہے۔ ناظرین، ہم مختلف یونیورسٹیز، کالجز میں جا کر اپنے یوتھ سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو باتیں سناتے ہیں، ان سے باتیں سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ان سے ہم گفتگو آپ تک پہنچاتے ہیں اور اپنی یوتھ تک پہنچاتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ہم گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن کوٹ خواجہ سعید لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ادارہ تقریباً 27 برس پہلے مارز وجود میں آیا، اور ہماری آج کی مہمان ہیں ڈاکٹر سمن زاہد صاحبہ، جو کہ پرنسپل ہیں اس کالج کی۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مہربانی آپ نے وقت دیا، اور ہم ان سے آج پوچھیں گے کہ آپ نے اس کالج کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں، اس کی کالج کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور کب یہ مارز وجود میں آیا، اور اس میں کیا کیا جو ہے وہ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس جو ہے کام کر رہے ہیں۔ کالج کے حوالے سے دیکھیں تو 98 میں یہ کالج جو ہے بنا تھا، اور جب آغاز تھا تب یقیناً ظاہر ہے وسائل کی بہت کمی تھی، بالکل آپ کہہ لیں کہ الف سے شروع کیا گیا، لیکن سربراہان کی جو تھی محنت کاوش، اور جو یہاں پہ سٹاف تھا ان سب کی محنت سے آہستہ آہستہ اس کالج کو ترقی دی گئی۔ علاقہ چونکہ سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا پسماندہ ہے، یہاں مشکلات بھی بہت سی ہوئیں، رکاوٹیں بھی بہت سی آئیں، لیکن الحمدللہ بچیوں کی تعلیم کے لیے اس وقت یہ ادارہ جو ہے آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ اس علاقے کا سب سے بہترین تعلیمی ادارہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے آج جو ہے پہلے صرف ایف اے کی کلاسیں شروع کی گئیں، آہستہ آہستہ بی اے لیول پہ جو ہے وہ کلاسز کا آغاز کیا گیا، اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق، چونکہ ضرورت بھی تھی اور تقاضا بھی ہے کہ تعلیم کو جو ہے وہ مزید جدید ٹیکنالوجی کے مطابق کیا جائے، تو ہم نے بی ایس کی کلاسز کا سٹارٹ بھی کیا۔ اب الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 1500 کے قریب طالبات جو ہیں وہ ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری بھرپور کوشش ہے، میرے اسٹاف کی بھی کوشش ہے کہ ہم پوسٹ گریجویٹ کلاسز جو ہیں وہ اس کالج میں شروع کروائیں، تاکہ کیونکہ اس علاقے میں کسی بھی کالج میں پوسٹ گریجویٹ کلاسز کا ابھی تک آغاز نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ بچیوں کے لیے اس کے بھی مواقع جو ہیں فراہم کیے جائیں۔ یہ بتائیں کہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیت کے حوالے سے یہاں پر کچھ لیکچرز کا اہتمام ہوتا ہے، ان کو موٹیویشن ہوتی ہے اس وقت؟ جی بالکل قاری صاحب، ہم جس طرح بڑے بڑے اداروں میں اہتمام کیا جاتا ہے، تو اسی طرح ہم بھی اپنے ادارے میں مکمل اس چیز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں
اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری طالبات جو ہمارے پاس آئی ہیں ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، جس طرح آپ نے بات کی، اس کا بھی خیال کریں، اور ان کو پاکستان کے حوالے سے جو نظریات ہیں، پاکستان کی اہمیت ہے ہمارے لیے، اور جو پاکستان کے دیگر معاملات ہیں، اندرونی معاملات، ان کی مکمل آگاہی دی جائے۔ ہمارا جو پاکستان اسٹڈیز کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ہم ہر طرح کے ایونٹس جو ہیں ہر موقع پہ کرواتے ہیں۔ ہم اس میں کوئز بھی کرواتے ہیں، اس میں مختلف ڈیبیٹس کروائی جاتی ہیں، پھر بچیوں کو جو ہے مختلف جو ہمارے تحریک پاکستان کے حوالے سے مختلف جو نظریات ہیں وہ باقاعدہ لیکچرز دیے جاتے ہیں، تاکہ ہماری آئندہ نسلوں کو یہ معلوم ہو کہ ہم نے پاکستان کیسے حاصل کیا، ہم نے اس کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے کس قدر محنت کی، اور نہ صرف الفاظ کی حد تک بلکہ ہم بچوں کو یہاں پریکٹیکلی بھی ایک اسکٹس کی صورت میں، ڈراموں کی صورت میں بچوں سے وہ عملاً بھی کرواتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان سے کرواتے ہیں تاکہ وہ کریں، اور ان کے وہ اپنے اوپر اس چیزوں کو طاری کر کے سوچیں کہ جو حالات ہمارے بڑوں نے برداشت کیے تھے پاکستان حاصل کرنے کے لیے وہ کس طرح کے تھے۔ تو ہمارے بچوں کو یہ آگاہی دینا بہت ضروری ہے، نہ صرف کالجز کے لیول پہ بلکہ ہر لیول پہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عالمی سطح پر تعلیم و تحقیق میں ہونے والی ترقی کے تناظر میں آپ پاکستان کے کردار کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، تحقیق کا لفظ جو ہے، تحقیق کا مقصد ہی آپ دیکھ لیں تسخیر کائنات ہے اصولاً تو۔ آپ تحقیق جب کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے جد و جہد اور عمل کے جو ہے نا راستے کھولتے ہیں۔ تو تحقیق ہمارے آباء و اجداد کو دیکھیں، پاک مسلمان تب بہت بلندی حاصل کر گئے جب ہم نے تحقیق تعلیم کی طرف بہت توجہ دی۔ اس کے بعد ہماری ہی بنیادوں پہ اہل مغرب نے، اس تحقیق کی بنیاد پہ اہل مغرب نے جو ہے اپنے لیے ترقی شروع کر دی، اور ہمارے ہاں جمود کا ایک دور آ گیا، وقتاً فوقتاً ترقی کا سلسلہ تھم گیا کیونکہ ہم نے تحقیق کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں سب سے پہلے یہی درس دیا گیا کہ تحقیق کرو، غور و فکر کرو۔ تو جب ہم تدبر کرو، غور و فکر کرو، کھوج کرو، ہم نے وہ چیزیں جب اپنائیں ہم بہت آگے چلے گئے۔ جب ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دیں ہمارا ترقی کا سلسلہ تھم گیا۔ تو لیکن اس جمود کے بعد اب ایک دور ایسا آ گیا ہے عہد جدید میں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اب دوبارہ سے ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی خاص طور پہ یہ چیز ریئلائز ہونا شروع ہو گئی ہے کہ تحقیق اور تعلیم ہماری ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور میں اب اپنے ارد گرد اگر دیکھوں، نظر دوڑاؤں، تو مجھے پر امید صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ہم نے عالمی سطح پر جتنی تحقیق ہو رہی ہے، دیگر اہل مغرب جتنی تحقیق کر رہے ہیں، ہم نے سوچ لیا ہے کہ اب ہم یہ اپنائیں گے، اسی پیٹرن کو اپنائیں گے جو ہمارے اسلاف نے اپنایا، تو ہی ہم ترقی کریں گے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے تعلیمی اداروں میں اضافہ ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے، کالجز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر ان یونیورسٹیز میں یا جامعات میں جو ہے وہ تحقیق کی طرف رجحان بہت بڑھ رہا ہے۔ اساتذہ بھی اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں اور طالب علم بھی اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں۔ پھر اسپیشلی میں نے دیکھا کہ اب جو ہمارے طالب علم ہیں وہ عالمی معاملات پہ، دیگر جو عالمی رجحانات ہیں، بالکل انٹرنیشنل افیئرز جو ہیں، ان کی طرف تحقیق کرنے کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی، کالجز میں بھی، ہر لیول پہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے تھا کہ سوشل میڈیا اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے، جی اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے، نیگیٹیو امپیکٹ بھی ہے۔ اس حوالے سے کچھ تربیت گرومنگ بچیوں کی بھی کر رہی ہیں آپ پہ؟ یہ تو آج کے جدید دور کا بہت ہاٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا ہے، آپ کہہ لیں ڈیجیٹل جو ہے چیزیں آ گئی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں ہمیں سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہیے، یا ہمارے بچوں کے پاس موبائل نہیں ہونے چاہیے، یا ہم یہ بہت خراب کر رہی ہیں چیزیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کے جدید عہد کا یہ تقاضا ہے، اگر ہمیں دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے تو ہمیں یہ سوشل میڈیا، جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں یا ڈیجیٹل جو چیزیں ہیں، ان کو اپنانا ہماری مجبوری بھی ہے ایک طرح سے۔ لیکن
آپ نے بالکل بجا بات کی کہ اس کے مثبت اثرات بھی ہیں، اس کے منفی اثرات بھی ہیں۔ تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی طالبات کو، اپنے طلباء کو یہ چیز سکھائیں کہ کیا منفی اثرات ہیں اور کیا مثبت اثرات ہیں۔ کس چیز کو کس طرح استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، کس چیز کو کس طرح استعمال نہیں کریں گے تو یہ فائدہ مند ہوگا۔ یہ چیزیں ان طلباء کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل تو دے دیے ہیں، لیپ ٹاپس دے دیے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو ڈیجیٹل دور میں اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ کووڈ-19 آیا، اس میں ہم نے آن لائن کلاسز لی، کس طرح لی؟ اسی جدید ٹیکنالوجی کے تحت۔ اگر ہم نے نہ سیکھی ہوتی، اپنے طالبات کو نہ سکھائی ہوتی تو اس وقت ہمارا تعلیمی جو ایک سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہوتا۔ تو اس لیے یہ ڈیجیٹل چیزیں، سوشل میڈیا بہت اہم ہے، جدید دور کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے جو منفی اثرات ہیں اس سے آگاہی دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری نسل کی ذمہ داری ہے۔ یہ اگلی نسل کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنا، ذمہ دار ہم ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے کالج کی لیول تک، کیونکہ ہر انسان اپنے لیول پہ رہ کے اگر یہ کوشش کرے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سے مثبت باتوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ دیکھیں انٹرنیٹ ہو گیا، سوشل جی جی میڈیا ہو گیا، یہ ایک سورس آف انفارمیشن بالکل بالکل۔ ہے۔ آپ اگر یہ پہلے ایک زمانے میں آپ جو ہے نالج کو سرچ کرتے تھے، لوگ کتابوں میں ڈھونڈتے تھے، ڈھونڈتے تھے، کہ ذرائع ڈھونڈتے تھے کہ نالج کیسے گین کیا بال- جائے۔ اب تو نالج کی پوری نالج دنیا آپ کے ہاتھ پہ، دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل۔ آپ دیکھیں ایک سیکنڈ میں آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو تو یہ چاہیے، بچیوں کو تو یہ چاہیے کہ اس میں سے نالج کے نالج گین کریں، پوری دنیا کہاں سے کہاں پہنچ بالکل۔ گئی اور ہم کہاں پر ہیں، ہماری ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بالکل قاری صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم طالبات کو اس سلسلے میں بھرپور آگاہی دے سکیں۔ ہم انہیں بتاتے ہیں، میرے ٹیچرز جو ہیں وہ اسپیشل اس معاملے میں ہم ایکسٹرا کلاسز لیتے ہیں، ایکسٹرا لیکچرز ان کو دیتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا، موبائل کا اسپیشلی جو استعمال ہے اس کو مثبت انداز میں کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اتنی اچھی چیز ہے اگر ہم، اور بھی اسپیشلی میں اپنے بچوں کو یہ ضرور بتاتی ہوں کہ آپ دین کے احکامات ڈھونڈیں، اس میں سے آپ اپنے دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ بھی آپ کو سارا موبائل میں مل جائے گا۔ آپ تھوڑا سا اس کو سرچ تو کریں، اپنے ذہنوں کو مثبت بنائیں۔ آپ دین کے احکامات کو اگر جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کر کے چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں میں ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ میڈم آخر میں یہ بتائیے کہ پیغام پاکستان ایک نیریٹو ہے، ایک جی جی۔ بیانیہ ہے، اس سے ہماری نوجوان نسل کیسے استفادہ حاصل کر سکتی ہے؟ پہلی بات تو قاری صاحب یہ آپ کا پروگرام جو ہے پیغام پاکستان، اس کا جو ایک پیغام کہہ لیں یا اس کا جو ایک امپیکٹ ہے، میسیج ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ مطلب یہ آج کے دور میں بہت کم، سوشل میڈیا کی بھی آپ نے بات کی، آج کے دور میں ان موضوعات پہ بات بہت کم کی جاتی ہے، تو بہت اچھا یہ آپ کا انیشیٹو ہے۔ تو میں اپنے طالبات کو اس فورم کے تھرو ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گی کہ اگر ہم نے زندگی میں، بیٹا آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اپنی زندگی کا سب سے پہلے ایک مقصد ضرور متعین کریں۔ اپنی زندگی کو، اپنے زندگی میں یہ ضرور سوچ لیں کہ ہم نے ایک مقام حاصل کرنا ہے، اس مقام کو متعین کریں اور پھر اس کے لیے جد و جہد کریں، نہ کہ ہم بھٹکتے پھریں کہ ہم کیا کریں کیسے۔ آپ ایک سوچ رکھیں، آپ ایک مقصد متعین کریں اور پھر اس کے لیے جد و جہد جب آپ کریں گے تو میرا خیال ہے خلوص دل سے کریں گے۔ پھر جب انسان ایک مثلاً آپ سوچ لیتے ہیں کہ جی میں نے استاد بننا ہے، استاد بننے کے لیے پھر آپ وہ لگن شروع کر دیتے، آپ وہ جد و جہد شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب تک ہماری طالبات یا طلباء جو ہیں اپنی زندگی میں ایک مقصد متعین نہیں کریں گے، پھر دوسری چیز اپنے وقت کی قدر کریں۔ وقت کی قدر اگر جس نسل نے کی ہے، جس قوم نے کی ہے، وہ ضرور کامیاب ہوا ہے۔ آج میں دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے استعمالات میں ہم جب منفی استعمالات کی طرف جاتے ہیں تو ہم اپنے وقت کو بہت ضائع کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس نے وقت کی قدر نہیں کی، وقت اس کی قدر نہیں کرتا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ تو اگر اقبال کا شاہین بننا ہے، اگر بہترین مسلمان بننا ہے اور اس کے بعد بہترین پاکستانی بننا ہے تو پھر ہمیں وقت کی بہت قدر کرنی پڑے گی، اپنی زندگیوں کو ایک راہ راست پہ چلانا پڑے گا، ایک متعین کرنا پڑے گا اپنا مقصد، اور پھر وقت کی قدر کرنی پڑے گی۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، خاص طور پر اپنی بچیوں کو، کہ آپ نالج سیکھ کریں، جی جی نالج حاصل کریں،
بلکہ حدیث بھی ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، بالکل نالج اور تعلیم حاصل کریں چاہے آپ کو سین چائنا بھی جانا پڑے۔ قاری صاحب آپ دیکھیں نا کہ ہاں اگر آپ دین اسلام کی بات کرتے ہیں نا تو ایک بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے ہمیشہ کہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کا آغاز ہی لفظ اقرا سے ہوا ہے۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھ، علم حاصل کر۔ تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس لفظ سے کر لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی ان پہ تو اقرا سکھایا گیا۔ بالکل، تو تعلیم کی اہمیت، تحقیق کی اہمیت اور سیکھنے کی اہمیت تو ہمارے دین نے ہی ہمیں بتا دی پہلے لفظ سے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ اب ٹائم کا۔ اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے کہ ہم بچوں سے کویشچنس لیں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام رافعہ کامران ہے، میں فرسٹ ایئر پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال ڈاکٹر سمن صاحبہ سے ہے کہ آپ طالبات کو کریئر کی رہنمائی کے لیے کیا مشورہ دینا پسند کریں گی تاکہ وہ اپنے مستقبل کو بہتر انداز میں سنوار سکیں؟ اپنے لیے ایک ٹارگٹ متعین کریں اپنی زندگی کو، پھر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جب آپ لگن کے ساتھ محنت شروع کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے راستے کا اس طرح انتخاب کریں جس طرح ایک مسلمان کو، ایک پاکستانی کو انتخاب کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنی تعلیم کی طرف بہت توجہ دیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کا نوجوان جو ہے اگرچہ ہم سے بہت آگے ہے، لیکن کچھ معاملات جو اساتذہ جس طرح آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، تو اپنے اساتذہ کے ساتھ اپنے روابط جو ہیں مضبوط کریں، اپنے اساتذہ کے احترام کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں، ان کے تجربات سے استفادہ حاصل کریں، اور ایک اپنی زندگی کو جب آپ ایک ڈگر پہ چلا لیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ ایک بہترین مقام حاصل کر لیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ بھی رابطہ متعین کریں، اپنا مضبوط کریں۔ السلام علیکم، میرا نام کائنات فاطمہ ہے، میں سال اول ICS کی طلبہ ہوں۔ میرا سوال ڈاکٹر سمن زاہد سے ہے۔ بطور استاد آپ آج کے نوجوانوں کی صلاحیتوں اور رجحانات کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ آج کے نوجوان میں یہ کہنے میں بالکل عار محسوس نہیں کروں گی کہ آج کا نوجوان ہم سے اور ہم سے بڑی نسلوں سے بہت آگے ہے، ذہانت میں بھی، فطانت میں بھی، اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی۔ اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نے اس نوجوان نسل کو مزید جو ہے وہ تیز کر دیا ہے۔ تو یقیناً جدید دور کا تقاضا بھی ہے کہ آپ جدید ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور ان چیزوں کا استعمال ضرور کریں، لیکن آج کے نوجوان کے لیے وہی بات پھر ریپیٹ کروں گی کہ اپنے آپ کو مثبت راہوں پہ رکھیں، اس ٹیکنالوجی کا استعمال مثبت طریقے سے کریں، اپنے اساتذہ سے مکمل تعاون کریں، ان سے مدد حاصل کریں، زندگی کے ہر معاملے میں ان سے مدد حاصل کریں، اور اپنے اندر ایک مطالعے کا شوق پیدا کریں۔ السلام علیکم، میرا نام حنا فیاض ہے، میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال ڈاکٹر سمن زاہد سے ہے کہ میم کیا آپ کے خیال میں آج کے نوجوان قائد اعظم کے ویژن اور اصولوں پر عمل پیرا ہیں؟ قائد اعظم وہ شخصیت ہیں کہ اگر ان کے ویژن اور اصولوں کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ آج کی نسل کو اگر ہم ان کے ویژن اور اصول کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری اساتذہ کی ہے کہ قائد اعظم کا ویژن اپنی اگلی نسل کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ آخر ان کی خواہش کیا تھی، ان کا ویژن کیا تھا، ان کے نظریات کیا تھے۔ تو قائد اعظم نے کہا تھا کام کام اور کام۔ ہم نے بیٹا یہ لفظ تو سن لیے، پڑھ لیے، روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں، لیکن صرف میں دیکھتی ہوں کہ الفاظ کی حد تک۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کا نوجوان اس ویژن کو سمجھے، اس کی روح کو سمجھے، اور اس روح کو سمجھانے کا سب سے بڑا ذریعہ اساتذہ ہیں۔ تو میں طالب علموں کے ساتھ اساتذہ سے بھی ایک درخواست کروں گی کہ قائد اعظم کے اقبال کے ویژن کو صحیح معنوں میں ان کی روح کو سمجھائیں طالب علموں کو۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کا طالب علم جتنا ذہین ہے تو وہ بہت جلد اس ویژن کو لے کر آگے چل سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، پاکستان کی ترقی میں بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ثانیہ بشائر سیف ہے اور میں FSC پری میڈیکل سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال ڈاکٹر سمن صاحبہ سے ہے۔ میم، آپ اپنے دور کے طالب علموں اور آج کے دور کے طالب علموں کے رویوں
اور طرز عمل میں کیا نمایاں فرق محسوس کرتی ہیں؟ آج کے دور کے طلباء سے ہمیں کچھ شکایات بھی رہتی ہیں، یقیناً اساتذہ کو بھی رہتی ہیں، والدین کو بھی رہتی ہیں۔ شکوے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں کہ اس طالب علم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں۔ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ آج کے دور کے طالب علم میں عدم برداشت بہت ہے، جو شاید ہماری دور کے طالب علم میں نہیں تھا۔ اس کا بہت سے فیکٹرز ہیں، یقیناً ہوں گے، اور ہم شکوہ بھی کرتے ہیں کہ طالب علم کا جو ایک رد عمل ہے بہت سویئر ہوتا ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے، اور وہ اس عدم برداشت کے بہت ساری پیچھے بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، استاد کو چاہیے کہ طالب علم کے اس بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر اس سے ڈیل کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کا دور کا طالب علم جو ہے اپنے طرز عمل میں بہتری لا سکتا ہے، اور میں اپنے طالب علموں سے بہت پر امید ہوں۔ میں مایوس نہیں ہوتی اپنے آج کے طلباء سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ان کی صحیح رہنمائی کریں، ان کو صحیح تعلیمات دیں، ان کو جدید دور اور کے ساتھ ساتھ قدیم دور کی چیزیں بھی سکھائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے آج کے طالب علم جو ہیں ہم سے بہت آگے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت لطف آیا آپ کی گفتگو سن کر. یقیناً ہمارے ناظرین صرف طلباء نہیں ہیں، ماں باپ بھی ہیں، پیرنٹس بھی ہیں، اور ہمارے عوام الناس بھی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے، لیکن آپ کا میسیج ان تک پہنچا ہے، جی اور انشاءاللہ العزیز آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں، آپ کی نصیحتیں جو ہے وہ سب وہاں تک پہنچیں گی، اور پر یقیناً عمل پیرا ہوگا. انشاءاللہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. آج کا پروگرام ہم نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ ہم نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین کوٹ خواجہ سید لاہور سے پیش کیا، اور ہمارے مہمان خصوصی تھیں ڈاکٹر سمر زاہد صاحبہ، جو کہ پرنسپل ہیں اس کالج کی. انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی. ناظرین، خلاصہ یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ علامہ اقبال کے افکار اور قائد اعظم، ان دونوں شخصیات کو اب اسٹڈی کریں. اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں گے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، دیکھیں گے انہوں نے کیا کام کیا، اور کیسے کیسے انہوں نے موومنٹس چلائیں، اور کیا کیا انہوں نے ہمیں کہا کرنے کے لیے، اور اوپر ہم عمل کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے، پاکستان بھی آگے بڑھے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آئندہ ہفتے پھر ایک نئے کالج یونیورسٹی ایک شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.